علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. سورہ مریم آیات 60-62. آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا کی مختلف بعض جماعتوں میں
یا اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں یا مجالس شورا، اور ایک مجلس شورا کل بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھے مختلف متعلقہ جماعتوں کی طرف سے یہ خصوصیت سے پیغام ملا ہے کہ اگر آج کے جمعہ میں ہمارا ذکر کرتے ہوئے بھی کچھ نصائح ہو جائیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ ان میں ایک تو صوبہ سرحد ہے جس کا سب سے پہلے پیغام ملا تھا، پھر یوگینڈا ہے۔ ان دونوں جگہوں میں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے۔ سالانہ صوبہ سرحد کا تو جماعتوں کا چوتھا جلسہ سالانہ ہے، یہاں بھی یوگینڈا میں بھی جلسہ سالانہ ہے۔ جماعت جرمنی میں مجلس شورا ہو رہی ہے، اور مجلس اطفال الاحمدیہ ضلع اٹک کا سالانہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے۔ کل سے جماعت اسپین کی مجلس شورا کیجریواد میں شروع ہوگی۔ تو دو حصے ہیں، ایک تو اجتماعات کے اور ایک شورا کے۔ سب سے پہلے تو میں اجتماعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض نصیحتیں ان احباب اور خواتین اور بچوں کو جو ان اجتماعات پر جمع ہوئے ہیں کرنی چاہتا ہوں، اور اسی حوالے سے جماعت میں دنیا بھر کی جماعتوں کو بھی وہی نصیحتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس شورا سے متعلق چند بنیادی اہم امور پیش کروں گا۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا تعلق تربیت سے ہے، اور تربیت کے ایک ایسے حصے سے ہے جس کا قوموں کی زندگی اور بقا سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیچھے بعض ایسی اولادیں چھوڑی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، تو ضرور و عن قریب اس کا بد نتیجہ غیہ کی صورت میں دیکھیں گے۔ ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں جو نیک لوگوں کے اولاد ہوئے اور پھر خود بھی توبہ کی اور ایمان لائے، یعنی اثر نو ایمان لائے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہ لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ اللہ رحمان خدا نے اپنے بندوں سے غیب سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، اور یقیناً اللہ کا وعدہ ضرور لایا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب خدا ایک وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ جس سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس معاملے میں بے اختیار و بے بس ہو جاتا ہے، اور خدا نے ضرور وعدہ پورا کر کے اس کے سامنے حاضر کر دینا ہے۔ بس یہ جنتیں ایسی ہیں گویا زبردستی ان میں داخل کیا جائے گا، یعنی خواہش تو ہر انسان کی ہوگی، لیکن خواہش کرنے والے سے زیادہ اللہ کو ان کو جنتوں میں داخل کرنے کا شوق ہوگا۔ یہ مضمون ہے جو ماتیہ کے ذریعے بیان فرما دیا گیا، یعنی میزبان کو مہمان سے بڑھ کر مہمان کی عزت افزائی کا شوق ہے اور تمنا ہے، اور وہ ضرور اس تمنا کو پورا کر کے رہے گا۔ اس سلسلے میں لفظ غیہ خاص توجہ کا محتاج ہے، اس لیے میں نے وہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ یہ ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو نیک لوگوں کی اولاد ہوں مگر نمازوں کو ضائع کر دیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دیں، وہ ضرور بالآخر غیہ تک پہنچتے ہیں۔ غیہ کا ترجمہ ہے ابضلال، ایک ترجمہ ہے ابضلال یعنی گمراہی، یعنی ان کا گمراہی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہے الخیب، وہ ضرور ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔
پھر اس کا ترجمہ ہے الانہماک فی الجہل، بے وقوفی اور جہالت میں وہ اپنا وجود کھو دیتے ہیں، یعنی کامل طور پر بے وقوفی اور جہالت کے ہو رہتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں جہالتوں میں، الہلاک اور ہلاکت۔ بس وہ قومیں جن کا آغاز مذہبی ہو اور جن کا آغاز اللہ کے حضور تقویٰ کے ساتھ شروع ہوا ہو، ان لوگوں کی اولادیں اگر نماز سے ہٹ جائیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دیں تو یہ وہ انجام ہیں جن تک وہ ضرور پہنچیں گے۔ اور جہاں تک ہم نے اس دور میں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جماعتوں کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اور غور کیا ہے، بلا شبہ یہ آیت ہر پہلو سے صادقاتی دکھائی دیتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نیک لوگ جو خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ خود ایمان لاتے ہیں اور ایک سچائی کو قبول کرتے ہیں، وہ شاذ و نادر کے طور پر ضائع ہوتے ہیں، ورنہ ان کی بھاری اکثریت کامل وفا کے ساتھ آخر تک اس پیغام سے چمٹی رہتی ہے، اور ہر لمحہ وہ تقویٰ اور نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انبیاء کی جماعتیں خود ضائع ہو گئی ہوں۔ ہاں، جب انبیاء کی جماعتیں گزر جاتی ہیں، نئی نسلیں ان کی جگہ آتی ہیں تو وہاں سے خطرات شروع ہوتے ہیں۔ بس قرآن کریم نے یہاں قومی بقا کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اور ان ٹھوکروں سے متنبع کیا ہے جن کے نتیجے میں قومیں بالآخر تنزل، جہالت، گمراہی اور جہل اور ہلاکت کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ بس وہ تمام جماعتیں جو آج ان اجتماعات میں تربیت کی غرض سے حاضر ہو رہی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور وہ تمام جماعتیں بھی جو اس خطبے کو سن رہی ہیں، ان کو میں خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے مضمون کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ ہمیں یعنی اس صدی کے سر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو ایک نئے زمانے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہم ایسے جوڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک نسل ہی نہیں بلکہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل بھی تقریباً گزر چکی ہے۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا اور شاذ کے طور پر برکت کے لیے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ کبار تابعین جو صحابہ کے تربیت یافتہ تھے وہ بھی اکثر گزر چکے ہیں، اور تابعین کا وہ گروہ باقی ہے جو چھوٹی عمر کا تھا، اور ابھی اللہ کے فضل سے تابعین کا ایک طبقہ دنیا کی تمام جماعتوں میں نہیں تو بہت سی جماعتوں میں پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ان سے بڑی توقع اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکی کی اعلیٰ روایات کو اگلی نسلوں میں جاری کریں گے۔ یہ وہ خطرناک جوڑ ہے جو 2 صدیوں کا بھی جوڑ ہے اور نسل بعد نسل تیسرا جوڑ بنتا ہے، اور اس جوڑ کی اگر ہم نے حفاظت کی اور اس آیت کے مضمون، ان آیات کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی آئندہ نسلوں کے نگران ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر کوئی خطرہ نہیں۔ صلات کی حفاظت کے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا۔ شہوات کے مضمون کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آئندہ تربیتی خطبات دوں گا۔ آج محض یہ ذکر ہی کافی ہے کہ یہ 2 خطرات کے نشان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دیا اور تنبیہ کر دی۔ اب آگے ہم پر ہے کہ ہم چاہیں تو تنبیہ کو نظر انداز کر کے اپنے لیے ہلاکت کی راہ اختیار کر لیں، خواہ اس تنبیہ سے فائدہ اٹھائیں اور راہ راست پر قائم رہیں۔ اس ضمن میں بہت سی نصیحتیں ایسی کی جا سکتی تھیں جن کے پیش نظر جماعتیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرتی، اور سارا قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں نے آج خصوصیت کے ساتھ ایک آیت کو چنا ہے تاکہ اس مضمون کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت کی روشنی میں آپ کو نصیحت کروں کہ کیسے نئی نسلوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جو بہت سے ذرائع بیان فرمائے ہیں ان میں ایک ہے ذکر کا ذریعہ،
وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر زندہ رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کی عظیم خوبیاں نسل بعد نسل قوموں میں زندہ رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر زندہ رکھتے ہیں، صفات الہیہ ان قوموں میں نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور تربیت کی جان صفات الہیہ ہیں۔ بس اس پہلو سے اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کی ویسی ہی تربیت کرنا چاہتے ہیں جیسی پہلی نسلوں کی ہم نے دیکھی اور پہلی نسلوں نے ہماری کرنے کی کوشش کی، تو ایک مرکزی نصیحت کا نقطہ جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے اس کو پلے باندھ لیں اور اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جایا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر تم اللہ کا ذکر کیا کرو ویسے جیسے تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو، وَأَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ذکر۔ حج کے وقت انسان یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خدا کی گود میں ہے اور ہر طرف سے نیکیوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر دنیا میں واپس لوٹتا ہے اور اس وقت خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ذکر الہی پر زور دو اور ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو۔ اور جب ایک نسل جو صحابہ کی نسل ہے وہ گزر جاتی ہے تو اگلی نسل میں ویسے ہی ایک قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے جیسے حج سے باہر آ گئے ہوں، جیسے دوبارہ زمانے کے خطرات کے سامنے ان نسلوں کو پیش کر دیا گیا ہو۔ اس وقت بھی یہی مضمون کار فرما ہوگا اور حفاظت کا یہی ایک طریق ہے جو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ذکر میں پناہ لو، ذکرکم آباءکم کا مضمون سمجھنے کے لائق ہے۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ اپنی اعلیٰ روایات کی حفاظت اپنے قومی ہیروں اور بزرگوں کا ذکر کر کے کیا کرتی ہیں۔ اگر قوموں کی تاریخ سے ان کے آباء کا ذکر مٹا دیا جائے اور فراموش کر دیا جائے تو وہ قومیں اپنی ان تمام روایات کو بھول کر ان رستوں کو کھو دیں گی جن روایات پر چلتے ہوئے ان کے آباء نے بعض رستوں پر قدم مارے تھے اور ترقیات ان کو نصیب ہوئی تھیں۔ بس ذکر کا مضمون تربیت، آئندہ نسلوں کی تربیت کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا ذکرکم آباءکم، تو مثال تو دی ہے دنیا کے ذکر کی، لیکن مذہبی تعلق میں نصیحت ہے، اس لیے ہمیں ذکرکم آباءکم کی بھی وہ تشریح کرنی پڑے گی جو قرآنی آیات کے مطابق ہو اور قرآن کے مضمون کے مطابق ہو۔ اگر دنیا کی قوموں سے کہا جائے کہ تم اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو تو مختلف قومی ہیرو ان کے ذہن میں ابھریں گے، مگر جب مذہبی دنیا میں گفتگو ہو، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہو اور آپ کے غلاموں کو مخاطب فرمایا گیا ہو، تو ذکرکم آباءکم کا مضمون ایک اور رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کا ذکر ملتا ہے، ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، نوح کا ذکر ملتا ہے، آدم کا ذکر ملتا ہے، اور ابراہیم کے بعد نسل بعد نسل ان نسلوں کا، ان اولادوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنے آباء کے ذکر کی حفاظت کی تھی۔ بس یہ ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اس طرح مل جاتا ہے جیسے دو چیزیں ایک دوسرے میں پیوستہ ہو کر یکجان ہو جائیں اور ایک کا دوسرے سے فرق نہ رہے۔ تو اپنے بزرگ آباء کے حوالے سے اپنی اعلیٰ روایات کو زندہ رکھو اور ذکر الہی میں اور بھی زیادہ شدت اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیحت کا یہی طریق تھا، بزرگوں کے حوالے سے، نیک لوگوں کے حوالے سے نصیحت فرمایا کرتے تھے اور بزرگ آباء کے ذکر کو تفاخر میں شمار نہیں فرماتے تھے بلکہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر
جب آپ کی دو ازواج مطہرات میں کچھ اختلاف ہوا، ایک نے دوسری کو تانا دیا کہ تم تو یہودن ہو، یہودی نسل سے ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا خامن بھی خدا کا رسول ہے اور میرے باپ دادا بھی خدا کے رسول تھے، تو تم مجھے کیا تانا دیتی ہو؟ بس یہ ذکرکم آباءکم کی ایک مثال ہے، یعنی بزرگوں کا ذکر جن کا تعلق خدا سے باندھا گیا ہو، وہ تفاخر میں داخل نہیں ہے، اور مومنوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ ایسا ہی ذکر کیا کریں، اور وہ ذکر خود بخود خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے انداز میں آپ کو کہیں عرب بڑے بڑے نامور لوگوں کا کوئی ذکر دکھائی نہیں دے گا، کہیں وہ ذکر نہیں ملے گا۔ وہ بڑے بڑے عرب رہنما اور ہیرو اور بڑے بڑے سردار جن کے ذکر سے عربی شاعری اٹی پڑی ہے، ان کا کوئی ذکر حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے آپ کو نہیں ملتا۔ ان آبا کا ذکر ملتا ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، جن کا خدا سے تعلق تھا، اور وہ ذکر لازماً اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتا ہے اور اشدہ ذکر بن جاتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے ذکر پر خطاب فرمایا کرتے تھے تو بعض دفعہ اتنا جوش پیدا ہو جاتا تھا کہ ایک موقع پر جب کہ خدا کی صفات جلال و جمال کا ذکر فرما رہے تھے، ممبر کانپنے لگا جس پر آپ کھڑے تھے، اور روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ ممبر ٹوٹ جائے گا اس جوش کے ساتھ، لرزتے لرزتے یہ ممبر ٹوٹ کر زمین پہ جا پڑے گا، اور ہمیں ڈر تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گر کے چوٹ نہ آ جائے۔ تو اشدہ ذکرہ کا یہ مضمون ہے جو حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب خدا کا ذکر آئے تو وہ ساری روح پر قبضہ کر لے، ایک غیر معمولی شان اور جلال انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے، اس کا وجود خدا کے ذکر سے لرزنے لگے اور ماحول کو لرزہ براندام کرے، ایسی ریڈیائی لہریں پھیلا دے کہ دوسرے جن تک وہ لہریں پہنچیں وہ بھی ان سے غیر معمولی طور پر متاثر ہو کر اسی ذکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہ ہے اشدہ ذکرہ کا مضمون۔ اس کا تعلق جماعت احمدیہ کی موجودہ نسلوں کی تربیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے بزرگ آباء و اجداد جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد خلافت اولیٰ یا خلافت ثانیہ میں بیعتیں کی تھیں اور غیر معمولی دینی ترقیات حاصل کیں، غیر معمولی قربانیاں دیں، ان کا ذکر اگلی نسلیں بھول رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی اس ذکر کو زندہ نہیں رکھتے، نتیجتاً وہ کتابوں کے پھول بنتے جا رہے ہیں، اور کتابیں بھی ایسی جن کو کم لوگ پڑھتے ہیں۔ بس یہ انداز جو ہے یہ زندہ رہنے کا انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو زندگی کا راز ہمیں سمجھایا ہے اس کی روح سے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے ذکر کو لازماً زندہ رکھنا ہوگا۔ چنانچہ گزشتہ چند سالوں میں نے بار بار جماعتوں کو نصیحت کی کہ وہ سارے خاندان جن کے آباء و اجداد میں صحابہ یا بزرگ تابعین تھے، ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان کا ذکر خیر اپنی آئندہ نسلوں میں جاری کریں، مگر افسوس ہے کہ ابھی تک اس طرف کما حقہ توجہ نہیں دی گئی۔ مجھ سے جو خاندان ملنے آتے ہیں ان بچوں سے میں جب پیار کی باتیں کرتا ہوں تو یہ بھی پوچھا کرتا ہوں بسا اوقات کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے نانا کا نام کیا ہے، بس وہ ابو امی یا ممی ڈیڈی تک ہی رہتے ہیں، آگے نہیں چلتے۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور ماں باپ سنتے ہیں اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں نہیں اٹھتی بلکہ وہ ہنس پڑتے ہیں کہ دیکھو جی اس کو تو اپنے نانا کا نام نہیں پتا، اپنے دادا کا نام نہیں پتا۔ یہ تو لطیفہ نہیں ہے، یہ تو المیہ ہے، یہ تو بہت ہی دردناک بات ہے۔ ان کو تو یہ بات دیکھ کر لرز جانا چاہیے تھا کہ جن کے ذکر کو زندہ رکھنا حقیقت میں ضروری ہے، جو ان کی آئندہ ان کے اخلاق کی آئندہ حفاظت کرے گا،
ان کے ذکر سے تو یہ لوگ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے آباء و اجداد کون تھے، کیا ہوئے، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دین کی خاطر دیں۔ بس پہلے ذکرکم آباءکم کے مضمون سے بات شروع کریں اور ان نیک لوگوں کے ذکر کو اپنی اپنی مجالس میں زندہ کریں، اپنی اپنی قوموں میں ان کے ذکر کو زندہ کریں، اور پھر ہر خاندان میں اس ذکر کو زندہ کریں۔ پھر جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، یہ ذکر لازماً ذکر الہی میں تبدیل ہوگا، کیونکہ ان کے ذکر کی تو جان ہی اللہ کے تعلق میں ہے۔ یہ وہ پاک نسلیں ہیں جو خدا کی ہو چکی تھیں، ان کا کوئی تشخص خدا کے سوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی بات کریں تو ہرگز ذہن میں ان کے کسی قسم کے آباء و اجداد، خاندان، قومیت کا کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ ایک ایسا پاک آسمانی شہزادہ دکھائی دیتا ہے جو کلیتاً خدا کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے اپنی وفا ثابت کی ہے۔ اس کو ذکر کہتے ہیں، ذکرکم آباءکم، یعنی مذہبی اصطلاح میں آباء کا ذکر کرنا۔ اور یہ ذکر تو خدا پر ختم ہوتا ہے اور خدا کے علاوہ اس ذکر کی حقیقت کوئی نہیں رہتی، ذکر بنتا ہی نہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کر کے ناممکن ہے کہ خدا یاد نہ آئے۔ بس ان معنوں میں آپ اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کریں۔ تربیت کے لیے مجھے پتہ ہے کہ بہت سی تقریریں ہوں گی، مضامین لکھے جائیں گے، نصیحتیں ہوں گی، مگر ایسی تقریریں اور ایسی نصیحتیں جو علمی لحاظ سے کوشش کر کے تیار کی گئی ہوں، اگر ان میں دل نہ ہو تو بے اثر ہوتی ہیں، کوئی اثر پیدا نہیں کرتی۔ وہ ایک لگن چاہیے تقریروں میں اثر پیدا کرنے کے لیے، جس میں ایک انسان کا سارا وجود اس مضمون میں شامل ہو جائے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے بغیر زبان میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ذکر ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس ذکر کے ساتھ کوئی زبان بھی اثر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ کسی لمبی چوڑی تیاری یا محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے تاریخ کے ان اوراق کو کھولیں، دیکھیں تو صحیح کہ پہلے لوگ کیسے تھے اور کیا تھے، کن کن خاندانوں کے بزرگ کن کن قربانیوں کے بعد احمدیت میں داخل ہوئے، احمدیت میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، کس طرح وفا کے اعلیٰ نمونے دکھائے، کس طرح آخری سانس تک وہ خدا کے ہو رہے اور خدا ہی کی خاطر وہ جیے، خدا ہی کی خاطر مرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بے وفائی نہیں کیا کرتے۔ شاذ کے طور پر ارتداد کے کچھ نمونے ان نسلوں میں ملتے ہیں، بہت ہی کم، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ دین داخل ہی نہیں ہوا تھا، دنیا کی خاطر یا کسی اور دھوکے میں آ کر وہ دین میں داخل ہوئے اور خالی آئے اور خالی واپس چلے گئے۔ لیکن بہت کم مثالیں ہیں۔ بھاری مثالیں وہ ہیں جو آخر وقت تک باوفا رہے، ثابت قدم رہے۔ لیکن آگے نسلوں میں آپ کو یا وہ بات دکھائی نہیں دیتی، یا بعض نسلیں دین سے سرک کر دور ہٹ چکی ہیں اور کوئی رابطہ نہیں رہا۔ بس آج ضرورت ہے ان کو کھینچ کر واپس لایا جائے، اور ان کو خدا کی طرف واپس لانے کے لیے یہ بہترین طریق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ خالی خدا کی ان سے بات کر کے دیکھیں، ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن سے میرا رابطہ ہو چکا ہے، یعنی صوبہ سرحد کے دورے کرتا رہا ہوں، بنگلہ دیش کے دورے کرتا رہا ہوں، اور ایسی دیہاتی جماعتیں ہیں سیالکوٹ وغیرہ کی، وہاں دوروں پر میں نے رابطہ کر کے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو خشک سے ہو چکے ہوں، جن کے دل بجھ چکے ہوں، جن میں ولولہ باقی نہ رہا ہو، ان سے براہ راست خدا کے متعلق باتیں کریں، نصیحت کریں، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ان کو یہ بتائیں کہ تمہارا باپ فلاں تھا اور یہ کیا کرتا تھا، تمہارے باپ نے احمدیت کے لیے یہ قربانیاں دیں، تو ان کی آنکھوں میں ایک شمع سی جلنے لگتی ہے، اچانک ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، انہماک پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ پھر اللہ کے ذکر کی طرف ان کو منتقل کریں تو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک راز ہمیں سکھا دیا ہے۔
ایسی بہت سی نسلیں پھیلی پڑی ہیں صوبہ سرحد میں خصوصیت کے ساتھ، اور پنجاب میں اور بنگال میں اور اسی طرح بعض دوسرے ممالک میں، مثلا یوگنڈا ہے جس میں آج اجتماع ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے عظیم الشان دین کے لیے قربانی کرنے والے، خدمت دین میں منہمک رہ کر زندگی گزارنے والے وجود تھے، اور ان کی تاریخ سے یوگنڈا کی تاریخ روشن ہے۔ لیکن آگے اولادیں یا ٹھنڈی پڑ گئیں یا کسی جگہ سے پیچھے ہٹ گئیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے جماعت سے تعلق کلیتاً توڑ لیا، بعض ایسے ہیں جو تعلق ایسا رکھ رہے ہیں کہ گویا نہ ہونے کے برابر۔ لیکن جب بھی ان سے رابطہ ہوا ہے اور ان کے آباء و اجداد کے ذکر سے ان کو میں نے واپس آنے کی نصیحت کی ہے تو خدا کے فضل سے نیک اثر پیدا ہوا ہے۔ یوگنڈا کے دورے کے وقت بھی، کینیڈا کے دورے کے وقت بھی ایسے خاندان مجھے ملے، جب ان کے آباء کا ذکر کیا گیا تو ایک دم آنکھیں چمک اٹھیں اور ایک ذاتی تعلق پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر احمدیت کے ساتھ ساتھ تعلق قائم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ ایک گر ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اسے استعمال کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آئندہ نسلوں کی اعلیٰ اقدار کی حفاظت ہوگی، اور وہ اقدار جو مٹ چکی ہیں انہیں از سر نو زندہ کیا جا سکے گا۔ مثال کے طور پر میں نے صوبہ سرحد کے بعض بزرگوں کے نام پیش نظر رکھے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت سے ایک دفعہ صوبہ سرحد کے بزرگوں کا ذکر فرمایا اور یہ بیان کیا کہ حضور کے، حضرت مسلم موعود کے علم کے مطابق کوئی اور ایسا صوبہ، کوئی اور ایسا ملک نہیں جس میں صوبہ سرحد کی طرح بڑے لوگوں نے احمدیت کی طرف توجہ کی ہو، اور جس کثرت سے صوبہ سرحد میں بڑے بڑے لوگوں نے احمدیت کی طرف توجہ کی ہے اور خدمت دین میں اعلیٰ نمونے قائم کیے ہیں، اس کی حضرت مسلم موعود کے فرماتے ہیں کہ اور کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس مضمون کو پکڑتے ہوئے میں نے بعض مثالیں آپ کے سامنے آج میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ خصوصیت سے صوبہ سرحد جہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے ان کو اپنے آباء کا ذکر سن کر خوشی ہو اور طبیعت میں ولولہ پیدا ہو، اور وہ آئندہ اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہم کون تھے اور کن پاک چشموں سے ہم پھوٹ کر اب ہمارا زندگی کا پانی کن پاک چشموں سے پھوٹا تھا جو اب رفتہ رفتہ دریا بنتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خاندان پھیلتے پھیلتے اب ایسا پھیل چکے ہیں بعض کہ سب دنیا میں پھیل چکے ہیں اور مستحکم ہو چکے ہیں۔ تو اس رنگ میں اس ذکر خیر سے میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوگی۔ اور آج میں نے یہ جو گاؤن پہنا ہوا ہے یہ بھی خصوصیت سے اس وجہ سے پہنا ہے کہ یہ صوبہ سرحد کا گاؤن ہے، تو میں نے کہا ان کو سرحد کی باتیں کرتے وقت، سرحد کی تاریخ یاد کراتے وقت گاؤن بھی وہ پہنو جو ان کو دکھائی دے کہ ہمارے ملک کا ہے اور زیادہ اپناعت محسوس ہو۔ تو اب میں حضرت مسلم موعود کا یہ اقتباس پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس صوبے میں یعنی صوبہ سرحد میں بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ احمدی ہوئے ہیں۔ پنجاب کے احمدیوں میں اس قسم کا اثر و رسوخ رکھنے والے 1000 میں سے ایک بھی نہیں۔ یہ دیکھیں کتنا فرق نمایاں کر کے آپ نے دیکھا اور دکھایا۔ لیکن صوبہ سرحد میں ہر 100 احمدیوں میں سے 1-2 ایسے ہیں جو چوٹی کے خاندانوں میں سے ہیں۔ پنجاب میں تو کوئی 1-2 ہو گئے جیسے نواب محمد علی خان صاحب، رئیس یا ملک عمر علی صاحب ہیں، مگر صوبہ سرحد میں خاندانی وجاہت اور اثر و رسوخ رکھنے والے کئی ہیں۔ مثلا صاحبزادہ عبد القیوم صاحب کے بھائی بہت بڑے خاندان میں سے ہیں، مراد حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب سے ہے جو صاحبزادہ عبد الحمید، صاحبزادہ عبد السلام، صاحبزادہ عبد الرشید صاحب کے اور ان کے بہنوں بھائیوں کے والد تھے، اور بہت ہی معزز خاندان تھا صوبہ سرحد کا، اور ان کے نیک اثرات بڑی مدت تک سارے علاقے پر قائم رہے اور اس خاندان کی عزتیں رہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کیا اعتبار آیا کہ بظاہر بچے مخلص بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ اثر و رسوخ باقی نہیں رہا،
کوئی اندرونی کمزوری ایسی ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ رسوخ مٹ گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نیک اثرات کو مٹنے نہیں دیا کرتا جب تک کوئی خامیاں انسان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بزرگ نیک آباء کی اعلیٰ رسموں کو مضبوطی سے دوبارہ اختیار کریں اور زندہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ دنیاوی اثر خود بخود پیچھے غلاموں کی طرح چلا آئے گا۔ دنیاوی اثر کی خاطر نہیں کرنا، بلکہ قرآنی بیان کے مطابق ان آباء کے ذکر کو زندہ کرنا ہے جن کا ذکر قرآن زندہ فرماتا ہے، وہ ذکر زندہ کرنا ہے جو ذکر الہی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اشدہ ذکر بن کر خدا کی یاد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اثرات اور دنیا کے رسوخ یہ تو پھر غلاموں اور لونڈیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح دلاور خان صاحب ہیں، محمد اکرم صاحب ہیں، محمد اکبر صاحب ہیں، احیاء الدین صاحب ہیں، یہاں جنرل احیاء الدین مراد ہیں، محمد علی خان صاحب ہیں، ملک عادل شاہ صاحب ہیں، امیر اللہ خان صاحب ہیں، عبد الحمید صاحب زیدہ والے ہیں۔ گویا چند سو احمدیوں میں سے 1 درجن کے قریب ایسے آدمی ہیں جو بھاری اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نسبت کے لحاظ سے باقی ہندوستان میں بااثر خاندانوں میں سے کم احمدی ہوئے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ 9 دسمبر 1944۔ صوبہ سرحد کی تاریخ جماعت احمدیہ کے آغاز کی تاریخ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یعنی احمدیت کی صوبہ سرحد میں تاریخ جماعت احمدیہ کے آغاز کی تاریخ کے سفر کے ساتھ اکٹھی شروع ہوتی ہے۔ پہلے صحابی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی 1899 میں لدھیانے کی بیعت میں شامل ہوئے، ان کا نام حضرت مولوی عبد الخیر عبداللہ صاحب تنگے برا تھا۔ یہ تنگے برا جگہ کا نام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی نہ صرف بیعت لی بلکہ ان کو آگے بیعت لینے کی اجازت دی اور اپنا نمائندہ مقرر فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری بیعت میری نمائندگی میں لوگوں سے لیا کرو۔ ان کی آگے کوئی اولاد نہیں ہوئی، بس اس میں ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے روحانی اولاد کثرت سے عطا فرما دی، اور جسمانی اولاد کی کمی اس طرح پوری ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولاد اور آپ کے درمیان ایک واسطہ بن گئے۔ دیگر صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خان بہادر قاضی عبد القادر خان صاحب پشاور شہر کا ذکر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے 25 اگست 1899 کو بیعت کی، یعنی بیعت لدھیانہ میں تو شامل نہیں ہوئے لیکن اسی سال بیعت کر لی۔ قاضی محمد حسن صاحب خان العلماء جو پشاور شہر کے رئیس تھے اور وزیر افغانستان رہے ہیں، ان کے یہ پوتے تھے خان بہادر قاضی عبد القادر خان صاحب۔ اولاد کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ کہاں گئی، کیا ہوا، کہ سرحد کی جماعتوں کا کام ہے کہ ان کو تلاش کریں۔ پھر حضرت مولانا غلام حسن خان صاحب پشاوری جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے، حضرت قاضی عبد الرحمن صاحب محلہ باقر شاہ صاحب، حضرت مولانا غلام حسن خان صاحب کی بیعت ہے 17 مئی 1890 کی، اور قاضی عبد الرحمن صاحب محلہ باقر شاہ صاحب باقر شاہ پشاور رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بیعت ہے 28 دسمبر 1890 کی۔ پھر حضرت سید احمد شاہ صاحب ولد میر بادشاہ صاحب پشاور، انہوں نے 20 فروری 1892 کو بیعت کی۔ پھر سید الشہداء حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دسمبر 1900 میں بیعت کی۔ پھر حضرت مولوی حبیب اللہ صاحب بانڈی ڈھونڈا ایبٹ آباد، بیعت 1901۔ پھر حضرت مولوی محمد یحییٰ صاحب دیپ گراں ہزارہ، بیعت 1906۔ یہ ڈاکٹر سعید احمد صاحب جو موجودہ لاہوری جماعت کے امیر ہیں، ان کے والد تھے۔ پھر قاضی محمد یوسف صاحب فاروقی، ڈاکٹر مسعود احمد صاحب قاضی مسعود کے جو آج کل شکاگو میں ہیں،
ان کے والد، اور ان کی نسل بھی اللہ کے فضل سے احمدیت سے پر مضبوطی سے قائم اور اکثر نیکیوں میں آگے آگے ہے۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب، جن کو شیر خدا کا لقب عطا ہوا، یہ انہوں نے 1902 مئی میں بیعت کی تھی۔ مکرم امیر اللہ خان صاحب، صحابی اب اسماعیلیہ، ان کی اولاد ایک کے سوا باقی سب خدا کے فضل سے مخلص احمدی ہیں۔ بشیر رفیق صاحب جو ہمارے خان صاحب امام صاحب کہلاتے ہیں، جو ان کی بیگم کے دادا تھے۔ دیگر بزرگان جن کی اولاد مخلص احمدی ہے یا اکثریت اللہ کے فضل سے اچھی مخلص احمدی ہے، ان میں قاضی محمد شفیق صاحب ہیں، حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب، ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب کے دادا اور بشیر رفیق صاحب کے نانا، خان بہادر دلاور خان صاحب کا ذکر ہو چکا ہے، صاحبزادہ ہاشم جان صاحب مجددی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور بڑی مخلص احمدی ہیں۔ مرزا غلام حیدر صاحب، ہمارے مرزا مقصود صاحب وغیرہ کے والد، یہ مشہور خاندان ہے۔ کرنل صاحبزادہ احمد خان صاحب، ساکن مٹھا، ضلع مردان، صاحبزادہ سیف الرحمان صاحب بازید خیل، منشی محمد دانش مند خان صاحب جو بشیر رفیق خان صاحب کے والد تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ مکرم محمد اکرم خان صاحب درانی، ان کے بیٹے محمد ہاشم خان صاحب کی شادی جو فتح محمد صاحب سیال کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ فقیر محمد خان صاحب ایگزیکٹو انجینئر، خان بہادر محمد علی خان صاحب بنگش آف کوہاٹ، مکرم محمد خواص خان صاحب آورشکی، ڈاکٹر سعید خان صاحب کے والد، عبد القیوم خان صاحب آف شیخ محمدی، قاضی محمد عمر جان صاحب آف ہوتی، آدم خان صاحب جو سابق امیر ضلع مردان تھے، اب بھی خدا کے فضل سے زندہ اور بہت ہی مخلص فدائی دین کا علم رکھنے والے بزرگ ہیں۔ صوفی غلام محمد صاحب آف ڈیرہ اسماعیل خان صاحب، ان کی اولاد یہاں انگلستان میں موجود ہے۔ صاحبزادہ عبد الطیف صاحب آف ٹوپی، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جن کی اولاد کا تعلق یا خلافت احمدیہ سے کٹ کر لاہوری جماعت سے ہو گیا، یا سرکتے وہ جماعت احمدیہ کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ ایک لمبی فہرست ان بزرگوں کی ہے، اور اس وقت اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ ساری فہرست پیش کر سکوں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہماری تاریخ میں ذکر نہیں ملتا، لیکن سفر صوبہ سرحد کے دوران جب بعض بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے خود یہ تسلیم کیا اور بتایا کہ ان کے والد مخلص احمدی تھے، لیکن یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق سیاسی وجوہ سے مخفی رکھتے تھے، اور جہاں تک ان کے عقائد کا تعلق ہے وہ نہ صرف احمدی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ بعض ایسے بزرگ ہیں جو زندہ ہیں اور بڑے بڑے سیاسی مناصب پہ پہنچے ہوئے بھی ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں، کیونکہ ان کے والد اپنی نیکی کے باوجود شرماتے تھے، تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ خفت محسوس کریں گے اور گھبرائیں گے کہ ہمیں کوئی احمدیت کی طرف منسوب کر دیا گیا، مگر پرائیویٹ مجالس میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پرائیویٹ مجالس میں ذکر کرنا چاہیے، وہی رستہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ آبا کے ذکر سے خدا کے ذکر کی طرف ان کو منتقل کر دیں، آبا کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھیں، اور ذکر اللہ میں جا کر اپنی آخری منزل تک پہنچیں اور وہاں اپنے سفر کا اختتام کریں۔ یہ وہ طریق ہے جس سے ہم بہت سی کھوئی ہوئی اعلیٰ اقدار کو واپس لے سکتے ہیں، دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں، اور قوموں کی زندگی کا راز اس میں ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نے بہت ہی گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا ہے، جس کا قوموں کے عروج اور زوال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بس یوگنڈا ہو یا صوبہ سرحد کی جماعتیں ہوں، یا پنجاب کی یا مشرقی پاکستان غلطی سے منہ سے نکل گیا، بنگلہ دیش کی جماعتیں ہوں، یا اور دنیا میں ہندوستان وغیرہ جہاں جہاں بھی دنیا میں احمدیہ جماعتیں ہیں، جن میں پہلی نسل کا تعلق صحابہ یا
تابعین سے تھا، وہ خصوصیت سے میرے پیش نظر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے، بعض ایسے بھی ہیں افریقہ میں، مثلا افریقہ کے بعض ممالک میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نہ صحابی دیکھا نہ تابعی سے تربیت حاصل کی، مگر اخلاص میں غیر معمولی ترقی کر گئے اور اپنے علاقے میں عظیم الشان اخلاص اور قربانی کی مثالیں قائم کر گئے ہیں جو زندہ جاوید ہوں گی۔ تو ایسے علاقوں میں ان کے ذکر سے بات چلانی چاہیے۔ بس تمام دنیا میں جماعتوں کو احمدی بزرگوں کی یادوں کو زندہ کرنے کی مہم چلانی چاہیے اور تمام تربیتی اجلاسوں میں ان کے ذکر خیر کو ایک لازمی حصہ بنا دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو اپنے بزرگ آباء و اجداد کی اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہو، ان کی قربانیوں کا علم ہو، ان کا ذکر کریں تو ان کا دل اس سے پگھلے اور ان کی محبت اللہ کی محبت میں تبدیل ہونے لگے۔ جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا ذکر جب آپ پڑھتے ہیں تو خواہ آپ کا ان سے خونی رشتہ نہ بھی ہو، آپ کا دل ان کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے۔ بس جن کا خونی رشتہ ہے ان کے اوپر تو ان کی مثالیں بہت گہرا اثر کریں گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کے بیان فرمودہ اس اہم تربیتی نقطے کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور ساری دنیا میں ذکرکم آباءکم کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے جو لازماً اشد ذکرہ پر ختم ہو، یعنی اللہ کے زیادہ شدید، زیادہ پرجوش، زیادہ محبت والے ذکر پر اس کا انجام ہو۔ اس کے بعد اب مجلس شورا سے متعلق وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے مگر کچھ باتیں ضرور کرنی چاہتا ہوں۔ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ مجالس شورا خلافت کے بعد جماعت احمدیہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ خلافت اور شورا یہ دو مضمون ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جن معلوم ہوتا ہے کہ نظام سلسلہ دینی نظام کی جان ان دو چیزوں میں ہے۔ اس پہلو سے میں نے تمام دنیا میں مجالس شورا کے انعقاد پر زور دیا اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر نظر بھی رکھوں اور اگر کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں تو اپنے سامنے ان کی اصلاح کر دوں تاکہ آئندہ صدی میں ہماری طرف سے کوئی غلط روایات نہ آگے پہنچ جائیں۔ اور جہاں تک مجلس شورا کی روایات کا تعلق ہے، یہ بہت حضرت مسلم موعود کے خلافت کے ایک بڑے لمبے دور پر پھیلی پڑی ہیں اور بہت ہی قیمتی روایات ہیں۔ ان سے آشنائی کے بعد مجلس شورا کا جو تصور دل میں جانشین ہو جاتا ہے، ذہن پر نقش ہوتا ہے، اس تصور کو میں نے ان مجالس شورا میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ مجلس شورا پر جب نظر نہ رکھی جائے یا مجلس شورا میں شامل لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت آزادی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر کوئی نظر نہیں ہے، تو وہ بدکنے کی کوشش کرتے ہیں، رستے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی مجالس شورا کی بعض باتوں سے متاثر ہو کر ایسے انداز اختیار کر لیتے ہیں جن کا تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس بار بار ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جہاں تک میں نے یورپ کی مجالس سے خطاب کیا ہے ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ میری یہ نصیحت ہے کہ مجلس شورا کا جہاں بھی انعقاد ہو اس انعقاد سے پہلے منتظمین کوشش کریں کہ وہ تمام کیسٹس جن میں مجلس شورا سے متعلق میں نے ہدایتیں دی ہوئی ہیں ان کو خود غور سے سنیں اور اگر ہو سکے تو ان میں سے بعض مجلس شورا کے اراکین کو سنائیں بھی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ ابھی پچھلے سال ایک بیلجیم میں مجلس شورا منعقد ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض پرانے مربی بھی موجود ہیں، ہمارے
کیپٹن شمیم احمد صاحب بھی بڑے مخلص فدائی اور تجربہ کار احمدی ہیں، لیکن مجلس شورا کے وقت میں نے محسوس کیا کہ روایات سے ناواقفیت ہے اور پوری طرح تصور صحیح نہیں ہے کہ مجلس شورا کیا ہوتی ہے، کیسے منعقد کی جاتی ہے۔ بس شروع میں نے ان کو بھی تفصیل سے سمجھایا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ریکارڈنگ تمام ممالک کو نہ گئی ہو تو وہ حاصل کریں، اور اس میں آپ کو بہت سے ایسے امور مل جائیں گے جن کو سمجھے بغیر آپ کو مجلس شورا کی صحیح تشخیص نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ نہیں لگ سکتا کہ شورا ہے کیا چیز، کس نے مشورہ لینا ہے، کس سے لینا ہے، مشورے کی حقیقت کیا ہے، کس طرح دیا جاتا ہے، مشورے کی حیثیت کیا ویسی ہے جیسے دنیا میں پارلیمنٹس میں فیصلوں کی حیثیت ہوتی ہے یا اس سے مختلف ہے۔ ان تمام امور پر میں نے اس میں روشنی ڈالی اور وضاحت کی ہے۔ پھر احمدیوں کے لیے نام پیش کرنے کے آداب، مجلس شورا کس طرح منعقد کی جاتی ہے، یہ سارے امور بیان کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی غالباً سویڈن میں بھی اور انگلستان میں بھی اور ناروے میں بھی ان مضامین پر روشنی ڈال چکا ہوں، اور وہ ساری کیسٹس مہیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس تھوڑے وقت میں تفصیل سے دوبارہ روشنی تو نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ان کیسٹ سے آپ استفادہ کریں، ان سے آپ کو بہت کچھ مجلس شورا کے متعلق معلوم ہوگا، اور مجلس شورا کی اعلیٰ اقدار کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ باوجود نصیحتوں کے جب میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے تو کچھ لوگ رستے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے سامنے ان کا انداز اور ہوگا اور میرے سے جب میں ان کو نہیں دیکھ رہا ان کا انداز اور ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان کی نشاندہی کرنے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن تو خدا کے سامنے زندگی بسر کرتا ہے، اور خدا ہر جگہ ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ رجحان پیدا کر کے ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم تقویٰ کے لباس سے خالی رہیں گے، عاری رہیں گے۔ تقویٰ کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور تقویٰ کا مضمون، اس کی جان یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم ہر بیاہ شادی کے اوپر آپ بار بار سنتے ہیں، جلسوں پہ بھی سنائی جاتی ہے، اور یہ مصرع تو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ٹیپ کا مصرع ہے، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچا کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر مجلس شورا میں شامل ہوتے وقت آپ یہ خیال کریں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اطوار، ہمارے انداز پر اس کی نظر ہے، اگر ہم نے کوئی بد اخلاقی کی، اگر کسی طرح اپنے بھائی کا تحقیر سے ذکر کیا، کسی کا دل دکھایا، مشورہ دیتے وقت اپنی انانیت پیش نظر رکھی، اپنی چالاکی، اپنا زیادہ علم لوگوں کے سامنے دکھانے اور نمائش کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو خدا دیکھ تو رہا ہے مگر کراہت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اپنے محبوب کی کراہت کی نظر انسان پر پڑے تو اس سے انسان کا وجود دہل جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان اپنے پیارے اور اپنے محبوب کے سامنے جس کے جذبات کی اس کے دل میں کچھ قدر ہوا کرتی ہے، صاف ستھرا ہو کر بن ٹھن کر جاتا ہے اور اپنے عیوب پہ پردے ڈال کر جاتا ہے۔ پہلی رات کی سہاگن جب اپنے خاوند کے سامنے جاتی ہے تو اتنا اس کو بنایا سجایا جاتا ہے، ہر قسم کے اس کے عیوب پر پردے ڈالے جاتے ہیں، ایسے غازے ملے جاتے ہیں جس سے چہرے کے داغ مٹ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے سامنے جو مومن کی روح نے جانا ہے، اس سے زیادہ حسین سہاگن بن کے جانا چاہیے۔ اور خدا کے سامنے جانے کا مضمون تو یہ ہے کہ سبحان من یرانی ہر حال میں اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہر حال میں ہر وقت خدا دکھائی دے نہیں سکتا، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہر وقت دکھائی دے تو
مومن کی تو لرزتے لرزتے زندگی ختم ہو جائے. یہ خدا کی شان ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی باطن بھی ہے. اس کا باطن ہونا اس کے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، اس لیے کہ وہ جب ہٹ جاتا ہے تو اس وقت کچھ تھوڑی سی زیادہ آزادی سی ملتی ہے، تھوڑا سا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اور جب میں ریلیکس کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے وہ لوگ جن کو نیکی کی زندگی بسر کرنے کی پوری عادت نہیں پڑتی، وہ بار بار کچھ آرام چاہتے ہیں، اور خدا کا باطن یا غائب ہونا ان کو وہ آرام مہیا کر دیتا ہے. لیکن ایسے مواقع جو خاص اہمیت کے مواقع ہیں، مثلا نماز کے لیے مسجد میں جانا یا گھر میں نماز پڑھنا یا اہم دینی مجالس میں شامل ہونا، ان مجالس پر خدا کے حاضر ہونے کا احساس بہت نمایاں ہو جاتا ہے. اور جب میں کہتا ہوں سبحان من یرانی کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو مراد یہ ہے کہ جب سجدہ گاہوں میں جائیں، جب خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، جب خدا کے ذکر کی مجالس میں شامل ہوں، تو اس وقت کم سے کم ریلیکس نہ ہوا کریں. اس وقت پوری طرح خدا کے تصور کو حاضر کر کے اپنے انداز کو، اپنے اطوار کو سجائیں، ان کو زینت دیں، اپنے وجود کو محفوظ کریں، یعنی ہر قسم کی شیطانی اداؤں سے محفوظ کر دیں. یہ مضمون بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، میرے ذہن میں ہے لیکن مناسب الفاظ بعض دفعہ حاضر نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ جب خدا کی حضوری کا تصور آپ کے اوپر چھا جائے تو اس وقت دو قسم کی حرکتیں انسان خود بخود کرے گا. ایک ہے استغفار، جس کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانا، ان پر مٹی ڈالنا، اور شرمندگی کا احساس. چنانچہ حضرت آدم کے واقعہ میں ہمیں حضوری کا یہ مضمون بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے حاضر دیکھ لیا سامنے، حالانکہ پہلے بھی حاضر تھا، جب غفلت کا ارتکاب ہو رہا تھا اس وقت بھی خدا حاضر تھا، مگر اس وقت غفلت کی آنکھ نے خدا کو ذرا اوجھل رکھا ہوا تھا. جب وہ غفلت کی آنکھ کھلی اور خدا کو قریب دیکھا تو پہلا رد عمل تھا کہ پتوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے، یعنی اپنی کمزوریوں پر استغفار کے پردے ڈالے. تو ایک تو یہ رد عمل ہے کہ اپنے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں، اپنی کمزوریوں پر پردے ڈالیں، مگر استغفار کے پردے، ریا کے پردے نہیں. اور دوسرا اپنے آپ کو حسین بنائیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں، نقائص کو چھپائیں اور اپنی خوبیوں کو چمکائیں اور اجالیں. بس خدا کے سامنے جب باتیں کریں تو ایسی باتیں کریں کہ خدا کو ان پر پیار آئے. ایسی باتیں کریں جب آپ دنیا میں باتیں کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے تو دوستوں کو بھی آپ پر پیار آتا ہے. بس دعا کا فن بہت ہی بڑا اور عظیم فن ہے. اس میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ باتیں کرتے وقت خدا کا دل پچکارنے کی کوشش کریں، ایسی ادا بنائیں کہ خدا کو پسند آ جائے. چنانچہ بہت سے ایسے لوگ جو دعا کے متعلق مجھے لکھتے رہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب دل اٹک گیا اور دل پہ ایک قسم کا جمود سا طاری ہو گیا، دعا کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی اندرونی قوت جوش نہیں دکھاتی تھی، اس وقت پھر ہم نے سوچ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ چالاکیاں کیں. اور بعض چالاکیاں اتنی پیاری چالاکیاں تھیں کہ جب وہ میں نے ان کو پڑھا تو مجھے سمجھ یقین آ گیا کہ یہ دعا تو قبول ہونی تھی. اور باقی صفحے میں اسی کا ذکر ملتا تھا پھر کہ جب ہم نے خدا کو یہ کہا تو اچانک وہ دل کے تالے کھل گئے اور روانی پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان دعاؤں کو قبول کر لیا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، امریکہ سے ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر مجھے یہ فکر پیدا ہوئی اور ایسی تشویش تھی کہ اس کے نتیجے میں بے چین ہو کے میں نے جو دعا کی وہ اتنی جلدی مقبول ہوئی کہ میں حیران رہ گئی. بس دوسرا پہلو جو خدا کی حضوری کا ہے وہ یہ ہے، پہلا استغفار. جب مجلس شورا میں جایا کریں تو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، اور سب سے بڑی کمزوری انانیت کی کمزوری ہے. آپ کو بار بار نفس دھوکہ دے گا، آپ کو شوخی سکھائے گا، آپ کو اپنے کمزور کم عقل بھائی پر ہنسنا
ہنسنے پر آمادہ کرے گا، تحقیر پر آمادہ کرے گا، غلط دلیل دینے والے کا مذاق اڑانے پر آمادہ کرے گا۔ کئی قسم کے شیطانی وسوسے ہیں جو ایسی مجالس جن پر اہم امور پر غور ہوتا ہے، ان مجالس میں انسان کے ساتھ تعلق، انسان کے دلوں پر اور دماغ پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں، اور یہ وساوس ہیں جو دراصل قوموں کو گمراہ کرنے کے موجب بنتے ہیں۔ بس مجلس شورا میں ان وساوس سے اپنی حفاظت استغفار کے ذریعے کریں، ہر قسم کے نفسانی خیال کو اپنے دل سے نکال پھینکیں، اور پھر جب مشورہ دیں تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور ایسی دعا کرتے ہوئے جس سے آپ سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کو آپ پر پیار آ جائے گا۔ خدا سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی چالاکیوں پر بنا نہ کریں، بس ایسی دعاؤں کے ساتھ جن دعاؤں میں ایک قسم کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، جن دعاؤں کو خدا پیار سے دیکھے، خدا سے رہنمائی حاصل کریں، فرض کریں کہ یہ مشورہ تیری خاطر دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہماری عقلوں کو چمکا اور ہماری زبان میں طاقت پیدا فرما، ہم اپنی بات کو صحیح طریق پر سمجھانے کے اہل ہوں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے، اب ہماری بات چاہے قبول ہو یا نہ مقبول ہو، ہم اسی طرح سلسلہ کے فدائی ہیں، اسی طرح سمینا و اطانا کی روح کے ساتھ سلسلے کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے، جس طرح یہ بات کرنے سے پہلے ہم کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جو میرے نزدیک مجلس شورا میں برکت پیدا کرنے کے لیے اور روحانی طور پر مجالس شورا کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہر مشورہ دینے والا استغفار کے ساتھ حاضر ہو، یعنی وضو کر لے۔ ہر مشورہ دینے والا اپنی نیکیوں کو چمکائے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو اور زینت لے کر خدا کے حضور حاضر ہو۔ اور ہر مشورہ دینے والا جب کچھ مشورے دے بیٹھے تو پھر یہ عرض کرے کہ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، ہم نے مشورہ دے دیا، اب ماننے والے مانیں یا نہ مانیں، ہم راضی ہیں، ہم نے تو جو کچھ حاضر کرنا تھا کر دیا۔ اس روح کے ساتھ اگر آپ مجالس شورا میں حاضر ہوا کریں اور ان کی اعلیٰ اقدار کو زندہ رکھیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ مجالس شورا جماعت کی اقدار کی حفاظت کریں گی اور جماعت کی ہمیشہ کی زندگی کی ضامن بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ چلیں تکبیر کہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ